السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا اور سورت گجرات درجہ ثانیہ کی متعلمات سے مخاطب اور پنج گنج کا درس دینے جا رہا ہوں۔ میں ان تمام سے مخاطب جو بھی اس سبق کو پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے صدقے مجھ حقیر کو بھی علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا گفتند ہما زنان کے دراصل قولنا بودا است، نقل کردہ از قولنا بقولنا آوردند، واخت زما بود زمہ دیگر بروے دشوار داشتند، نقل کردہ بما قبل دادند، دو ساکین بہم آمدند، واو افتاد قلنا شد۔ کہتے ہیں قلنا، اس کا ترجمہ گفتن ہما زنان، کہی وہ سب عورتیں کہ اصل میں قول نہ رہا ہے۔ قلنا اصل میں قول نہ رہا ہے، قولنا سے نقل کر کے قولنا میں لائے، قولنا واو پر زبر، قولنا سے نقل کر کے قولنا میں لائے، واو پر پیش دیے۔ کہتے ہیں واو ضمہ کی طرح ہے، واو اخت ضمہ بود، واو ضمہ کی بہن تھی، واو ضمہ کی طرح تھی۔ دوسرا ضمہ اس پر دشوار رکھ کر نقل کر کے ما قبل کو دیے، دو ساکین جمائے، واو افتاد، واو گر گیا۔ سمجھ میں آیا؟ قلنا کی تعلیل بتا رہے ہیں کہ قولنا تھا، پھر قولنا سے نقل کر کے قولنا میں لایا، یعنی واو کا زبر پیش سے بدل دیے۔ ٹھیک ہے، اب واو چونکہ ضمہ کی بہن ہے، ضمہ کی طرح ہے، کیونکہ واو ضمہ سے پیدا ہوتا ہے، ضمہ کو کھینچ دیجیے تو واو بن جاتا ہے۔ دوسرا ضمہ اس پر دشوار رکھ کر نقل کر کے ما قبل کو دیے، اب واو پر جو پیش تھا وہ نقل کر کے قاف کو دے دیے۔ اب واو ہو گیا ساکن، واو خالی ہو گیا، لام پہلے سے ساکن، واو بھی ساکن، تو دو ساکن ایک جگہ جمع آئے، جس کو ہم اور آپ بولتے اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان، واو گر گیا، قلنا شد، قلنا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اسی پر سوال کر رہے ہیں کہ قولنا سے قولنا میں کیوں نقل کیے؟ جواب سوال دیکھیے، سوال از قولنا بقولنا چرا نقل کردن، قولنا سے قولنا میں کیوں نقل کیے، ہے نا؟ جواب سنیے، زیرا چے واو خاص کہ الف شدہ بیفتد و دلیل نبود بر حذف واو پس ضمہ در آوردن تا دلیل باشد بر حذف واو و دیگر اخوات اورا ہم بری قیاس کنن۔ کہتے چونکہ واو چاہتا ہے کہ الف ہو کر گر جائے، واو چاہتا ہے کہ الف ہو کر گر جائے، وہ دلیل نبود، اور واو کے حذف ہونے پر کوئی دلیل نہیں تھی، واو کے حذف ہونے پر واو چاہتا ہے کہ وہ الف ہو کر گر جائے، مگر واو کے حذف ہونے پر کوئی دلیل نہیں تھی، پس ضمہ در آوردن، تو ضمہ لائے، تو اس میں ضمہ لائے تاکہ واو کے حذف ہونے پر کوئی دلیل ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ قلنا سے قولنا سے قولنا میں کیوں نقل کیے؟ تو پنج گنج میں جواب یہ لکھا ہے، چونکہ واو چاہتا ہے کہ الف ہو کر گر جائے اور واو کے حذف ہونے پر کوئی دلیل نہیں تھی، تو اس میں ضمہ لائے تاکہ واو کے حذف ہونے پر کوئی دلیل ہو۔ ٹھیک ہے، وہ دیگر اخوات اورا ہم بری قیاس کنن، اس کے دیگر نظائر کو، اس کے ہم مثل اسی کی طرح کے صیغوں کو
کیا کریں گے؟ اسی پر قیاس کریں. نیچے لکھا یعنی از قلنا تا قلنا، قلنا جمع مؤنث غائب سے لے کر کے جمع متکلم تک یہی تعلیل ہوگی. اسی طرح آپ جواب دیں گے کہ واو چاہتا ہے کہ الف ہو کر گر جائے اور اس کی واو کے حذف ہونے پر کوئی دلیل نہیں تھی تو اس میں ضمہ لائے تاکہ واو کے حذف ہونے پر دلیل ہو. لہذا دیگر اخوات کو، دوسرے نظائر کو اسی کی طرح جہاں بھی تعلیل ہوئی ان کو اسی پر قیاس کریں. سمجھ شریف میں بات آ گئی. آگے دیکھیے قیلا دراصل قوبیلا بود. قیلا صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب بس فعل ماضی مجہول. آپ تعلیل حالانکہ پڑھ چکے ہیں، یہاں پھر دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. قیلا دراصل قوبیلا بود. قیلا اصل میں قوبیلا تھا. کیا تھا؟ قوبیلا. واو کے نیچے کسرہ. کہتے ہیں واو حرف علت ضعیف و کسرہ حرکت قویس. واو حرف علت ضعیف ہے اور کسرہ حرکت قوی ہے. حرف ضعیف حرکت قوی را احتمال نہ توانست کرد. حرف ضعیف حرکت قوی کو برداشت نہ کر سکا، برداشت نہ کر سکا. کسرہ بر واو دشوار داشتند نقل کردہ و ماقبل دادن. تو واو پر کسرہ دشوار رکھ کر نقل کر کے اس کے ماقبل کو دے دیے. بعد ازالہ حرکت ماقبل، ماقبل کی حرکت کو دور کرنے کے بعد واو کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دیے، یعنی قاف کو دیے، اور قاف کی جو حرکت ہے قاف پر جو پیش ہے اس کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا، ختم کر دیا. واو از جہت کسرہ ماقبل یا گشت. اب واو ماقبل کے کسرہ کی وجہ سے یا ہو گیا، قیلا شد قیلا ہو گیا. نہیں سمجھ میں آیا؟ قیلا اصل میں قویلا تھا. کیا تھا بتا دیتا آپ کو. کتاب پر لکھنا تھوڑے ادب کے خلاف لگ رہا ہے تو میں ڈیسک میں رکھ کے لکھتا ہوں. قیلا کیا تھا اصل میں؟ اصل میں تھا قویلا. کیا تھا؟ قویلا. کیا کہا کہ واو میں قویلا تھا. ٹھیک ہے. واو حرف علت ضعیف اور کسرہ حرکت قوی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں حرف ضعیف حرکت قوی کو برداشت نہ کر سکا، لہذا واو کا کسرہ دے دیے قاف کو اور قاف پر جو پیش تھا اس کو دور کر دیے. ٹھیک ہے، دور کر دیے. کہتے ہیں اب واو ماقبل کے کسرہ کی وجہ سے یا ہو گیا، یا کر دیے کیا ہو گیا؟ قیلا ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ آگے پڑھے ہیں کہ واو ساکن اس کا ماقبل مکسور، اس کو واو کو یا کر دیتے. میزان میں اصل میں میوزان تھا تو جو تعلیل میزان میں کیا آپ وہی تعلیل یہاں کریں گے. ٹھیک ہے. تو واو ساکن تھا اس کا ماقبل مکسور ہو گیا، اس واو کو یا سے بدل دیا. یہی تعلیل یہاں کیے ہیں. سمجھ شریف بات آ گئی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یقول دراصل یقول بود. یقول اصل میں یقول تھا. حرکت واو نقل کردہ و ماقبل دادن. واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیے. پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. واو کا پیش قاف کو دے دیے. یقول شد یقول ہوا. کہتے برائے موافقت باب، باب کی موافقت کی وجہ سے، باب کی موافقت کی وجہ سے. چونکہ قالا میں قوالا تھا وہاں واو کو الف سے بدلا گیا ہے نا. تو چونکہ اس کے باب میں القول مصدر میں تعلیل ہوئی ہے اسی لیے یقولوں میں بھی تعلیل کر دی. اصل میں یہاں مسئلہ یہ کہ اگر باب کی موافقت منظور نہ ہوتی تو یقولوں میں واو کا پیش قاف کو نقل کر کے نہیں دیا جاتا، چونکہ یقولوں میں واو پر ضمہ دشوار نہیں ہے. کیوں دشوار نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے قاف پر جزم ہے.
اور جزم کے بعد اگر پیش آتا ہے تو وہ بھاری نہیں ہوتا ہے، ثقیل نہیں ہوتا ہے۔ تو یقولو میں تو اصل میں یقبولو تھا، واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہاں کوئی دشواری نہیں ہے واو سے پہلے ساکن ہونے کی وجہ سے، لیکن باب کی موافقت منظور ہے، مقصود ہے، اسی لیے واو کا پیش نقل کر کے قاف کو دیا گیا ہے۔ سمجھے پوری بات؟ دیکھیے آگے کیا بڑھتا ہے، اگر منظور موافقت باب نبود اعلان نہ شدے، اگر باب کی موافقت منظور نہ ہوتی، تعلیل نہ ہوتی، کیوں؟ زیرا کہ اگر ما قبل واو و یا ساکن باشد حرکت برآ ثقیل نہ دارند، کیونکہ اگر واو سے پہلے اور یا ساکن ہو، جی ما قبل واو و یا ساکن باشد، اگر واو اور یا سے پہلے ساکن ہو تو اس پر حرکت ثقیل نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ واو ہو یا پھر یا ہو اور اس واو یا سے پہلے والے حرف پر جزم ہو تو واو اور یا پر حرکت دشوار نہیں ہوتی ہے۔ تو یقولو یقولو تھا، یقولو واو پر پیش ہے، واو پر ضمہ دشوار ہے، مگر یہاں نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس واو سے پہلے جو قاف ہے وہ ساکن ہے، اور ساکن کے بعد واو پر حرکت دشوار نہیں، ساکن کے بعد یا پر حرکت دشوار نہیں، تو یہاں نقل تو نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر باب کی موافقت منظور تھی، اسی لیے نقل کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے حکم آ واو و یا، حکم حرف صحیح باشد، اس واو اور یا کا حکم حرف صحیح کا حکم ہوگا۔ کس واو اور یا کا؟ جس واو سے پہلے جزم ہو، جس یا سے پہلے جزم ہو تو وہ واو اور یا حرف صحیح کا حکم رکھتا ہے، لہذا جس طرح حرف صحیح میں تعلیل نہیں ہوتی، اسی طرح اس واو اور یا میں بھی تعلیل نہیں ہوتی، مگر یہاں ہوئی ہے صرف باب کی موافقت کی وجہ سے کہ دوسرے صیغوں میں تعلیل ہوئی ہے، لہذا اس میں بھی تعلیل ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے دلون زبیون، دلون دیکھیے آپ آخر میں واو ہے، اس سے پہلے لام ہے اور لام پر جزم ہے، لہذا جزم کے بعد واو پر تنوین دشوار نہیں ہے۔ زبیون آخر میں یا ہے، اس سے پہلے با ہے اور وہ ساکن ہے، لہذا ساکن کے بعد یا پر حرکت دشوار نہیں۔ تو یقولو جو یقولو تھا وہاں بھی جزم کے بعد واو پر حرکت دشوار نہیں تھی، نقل نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر موافقت باب کی وجہ سے تاکہ پورے باب کا حکم ایک ہو جائے، ایک ہی طرح ہو جائے، اسی لیے نقل کر دیا گیا ہے۔ پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھے سے یاد کیجیے گا۔ یقالو دراصل یقولو، یقالو اصل میں یقولو تھا، فتح واو نقل کردہ بقاف دادن، واو کا فتح نقل کر کے قاف کو دیے، یقولو تھا، واو کا زبر نقل کر کے قاف کو دے دیے۔ واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ماقبل اب مفتوح ہوا، اس واو کو الف سے بدل دیے، یقالو شد یقالو ہو گیا۔ تعلیل آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب سوال دیکھیے اس کے متعلق۔ سوال، فتح واو یقولو چرا نقل کردہ بقاف دادن، کہتے ہیں کہ یقولو کے واو کے زبر کو نقل کر کے قاف کو کیوں دیے؟ واو کا فتح، یقولو کے واو کے فتح کو کیوں نقل کر کے قاف کو دیے؟ جواب، از برائے آ کے مجہول از معروف ساختہ میں شمل، جواب اس لیے کہ مجہول معروف سے بنایا جاتا ہے، مجہول معروف سے بنایا جاتا ہے، کیوں در معروف نقل کردند در مجہول نیز نقل کردند تا حکم ہر دو یکے شود، جب معروف میں نقل کیے تو مجہول میں بھی نقل کر دیے تاکہ دونوں کا حکم ایک ہو جائے۔ صاف صاف جواب ہے۔
چونکہ یقول یقولو معروف میں واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دیے ہیں، اس لیے یقولو میں بھی واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دے دیے تاکہ دونوں کا حکم ایک ہو جائے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ معروف سے بنتا ہے مجہول، تو معروف اصل ہوا، مجہول فرع، تو اب اصل اور فرع کا حکم ایک ہو جائے اسی لیے نقل کر کے دے دیا، ورنہ نقل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی؟ یاد کیجیے گا، بدا کے ہر جا کے لام کلمہ ساکن باشد در معتل عین عین از جہت اجتماع ساکنن بھی یفتد، تو جان کے جس جگہ لام کلمہ ساکن ہو، جس جگہ لام کلمہ ساکن ہو معتل عین میں، معتل عین جانتے ہیں نا، جس کے عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو اس کو معتل عین کہتے ہیں، تو وہ عین اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے، جیسے لم یقل، لم یبع، لم ولا تقل، لا تقل، لی یقل، قل، قلنا، لیقلنا، ولا تقلنا۔ آپ دیکھیں ان تمام صیغوں میں لام کلمہ پر جزم ہے، یہاں لام کلمہ، یہ لم یقل میں لم یقول تھا، قاف فا کلمہ، واو عین کلمہ، لام کلمہ ہے نا۔ لم یبیع، یہاں بھی لم یبیع، بیع، یہ حروف اصل با یا عین، تو عین ہے لام کلمہ، یہاں لام کلمہ، لام کلمہ یہاں پہ ساکن ہے، جزم ہے۔ اب اس کے عین کلمہ میں حرف علت ہے، حرف لم یقول تھا، لم یبیع تھا، یا حرف علت ہے، لم تقول، یہاں چاروں جگہ میں، پانچوں جگہ میں کیا ہے؟ بلکہ سب جگہ میں بئی میں خالی یا حرف علت عین کلمہ کی جگہ ہے، بقیہ جگہ میں واو عین کلمہ حرف علت ہے نا، تو یہ معتل عین ہوئے اور لام کلمہ ساکن ہے، اور قاعدہ ہوا کہ جس جگہ لام کلمہ ساکن ہو معتل عین میں تو وہ عین یعنی عین کلمہ کی جگہ جو حرف ہے وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ لم یقول تھا، واو کا پیش نقل کر کے قاف کو دے دیا، لام پہلے سے ساکن، اب واو ساکن ہو گیا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گر گیا۔ لم یبیع تھا، لم یبیع تھا، یا کا کسرہ نقل کر کے با کو دے دیے اور اجتماع ساکنین ہوا، یا اور عین کے درمیان یا کو گرا دیا۔ تو کیا ان صیغوں کی تعلیل آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں؟ لا تقول، لی یقول، قل اقول، قلنا اقولنا، اور لی یقلنا، لی یقولنا، ولا تقلنا، لا تقولنا۔ ان تمام صیغوں میں آپ تعلیل یہ کریں گے کہ لام کلمہ پہلے سے ساکن ہے اور یہاں عین کلمہ حرف علت ہے، یعنی یہ معتل عین ہے، لہذا قاعدہ یہ ہے کہ جو معتل لام کلمہ ساکن ہو معتل عین میں وہ عین اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ تو ان تمام صیغوں میں چونکہ واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دے دیا، واو بھی ساکن، لام بھی ساکن، اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گر گیا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ آئیے سبق آگے بڑھاتے ہیں، اس کو مکمل کر ہی دیتا ہوں، آپ اچھے سے یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آسان فرمائے، آپ کو محنت کا جذبہ عطا فرمائے۔ قائل، دراصل قابل بود، قائل اصل میں قابل تھا، قابل تھا، تعلیل آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس میں فاعل کا۔ تو کہتے ہیں واو حمزہ گشت، واو حمزہ ہو گیا، قائل شد، قائل ہوا۔ دو مثال نزدیک طرف، قائل ہو گیا زیرا کے ہر واو و یا کے در طرف افتد، یا نزدیک طرف وہ بعد الف زائدہ باشد حمزہ گردد، چونکہ جو ہر واو، جو واو اور یا کے کنارے میں ہو، در طرف افتد کنارے میں ہو، یا نزدیک طرف، یا نزدیک کنارے میں ہو، سائڈ میں ہو، کنارے میں ہو، یا کنارے کے نزدیک میں ہو، اور الف زائدہ کے بعد ہو، حمزہ ہو جاتا ہے۔ جو واو اور یا کنارے میں ہو یا کنارے کے قریب میں ہو، الف زائدہ کے بعد ہو، وہ واو اور یا حمزہ ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی آپ تعلیل پڑھ چکے اس میں فاعل کی، جیسے قائل، بائع، دعاء، بناء، اعلاء، استعلاء۔
ٹھیک ہے نا. تو قائلن قابلن تھا, حمزہ نزدیک طرف میں ہے اور الف زائدہ کے بعد ہے, وہ واو یا ہو گیا, حمزہ ہو گیا. بایعن میں بایعن تھا, یہ جو حمزہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یا تھا, یا تو یا کنارے میں ہے, کنارے کے قریب میں, اور الف زائدہ کے بعد ہے. یہ جو الف ہے نا اس میں فاعل والا, یہ الف زائد ہے تو وہ یا حمزہ ہو گیا. دعاؤن دعاؤن تھا, کنارے میں تھا واو, الف زائدہ کے بعد حمزہ ہو گیا. بناؤن اصل میں بنایون تھا. سب کی تعریف یاد ہے کیا آپ؟ دعاؤن بناؤن اعلاؤن استعلاؤن, یہاں کہیں گے کہ واو یا الف زائدہ طرف حمزہ بدل شد. تو بناؤن, اچھا نہیں دیا, اصل میں نہیں دیا. بناؤن بنایون تھا. اعلاؤن استعلاؤن اعلاؤن استعلاؤن تھا. ان تمام جگہوں میں, چاروں جگہوں میں, یہاں پہ واو تھا, یہاں پہ واو تھا, یہاں پہ یا تھا, یا تھا. تو کیا کہتے ہیں کہ واو اور یا کنارے میں ہونے کی وجہ سے, الف زائدہ کے بعد ہونے کی وجہ سے حمزہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, تعریف سمجھ میں آئی؟ دعاؤن اصل میں کیا تھا؟ دعاؤن. بناؤن اصل میں کیا تھا؟ بنایون. اعلاؤن اصل میں کیا تھا؟ اعلاؤن. اور استعلاؤن تھے. واو اور یا الف زائدہ کے بعد کنارے میں واقع ہوا, واو اور یا کو حمزہ سے بدل کر دیے. دعاؤن بناؤن اعلاؤن استعلاؤن ہو گیا. دعاؤن کا معنی بلانا, بناؤن کا معنی بنیاد, اعلاؤن استعلاؤن کا معنی بلند ہونا. ٹھیک ہے. مقول دراصل مقبول تھا, مقول اصل میں مقبول تھا. حرکت واو نقل کر رہا بقاف دادن, واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دیے برائے موافقت باب, باب کی موافقت کی وجہ سے. یعنی نقل کرنے کی ضرورت نہیں تھی, مگر چونکہ باب کے قالا یقول ہر جگہ میں بدل کیے ہیں اس لیے یہاں بھی بدل دیے. دو ساکن جمع آئے, ایک کو گرا دیے, مقول شد مقول ہو گیا. تو مقبول تھا, کہتے ہیں بعض واو اول حذف کرتے ہیں, بعض پہلے واو کو حذف کرتے ہیں مقبول کو, کیونکہ واو دوم علامت است, کیونکہ دوسرا واو علامت ہے. والعلامت لا تحذف, اور علامت محذوف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ بعض واو آخر حذف کر دیں, اور بعض آخر واو کو حذف کرتے ہیں, زیرا کہ زیادہ, کیونکہ زیادہ ہے. وہ زائد اولا بالحذف, اور زائد کو حذف کرنا زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دو واو ہے, ایک واو کو حذف کر دیا. کون سے واو کو حذف کر دیا اس میں اختلاف ہے. بعض پہلے واو کو حذف کرتے ہیں اور بعض دوسرے واو کو حذف کرتے ہیں. جو لوگ پہلے واو کو حذف کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرا واو علامت ہے اور علامت کو حذف نہیں کی جاتی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں دوسرے واو کو حذف کرنا زیادہ بہتر ہے, وہ یہ کہتے ہیں چونکہ زیادہ ہے اور زیادہ کو حذف کرنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. پہلا قول کہ پہلے واو کو حذف کرنا زیادہ بہتر, یہ اخفش کا قول ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا قول سیبوائے و خلیل کا ہے. ٹھیک ہے. اور مازری نے کہا کہ دونوں قول بہتر ہے, مگر سیبوائے کا قول زیادہ مضبوط ہے. سیبوائے کا قول ہے دوسرا قول کہ زیادہ کو حذف کرنا زیادہ بہتر ہے, اس لیے دوسرے واو کو حذف کرتے ہیں. ٹھیک. دعائے خیر میں یاد. اللہ حافظ. خدا